یہ جاوید نامے کی 60ویں نظم ہے، جس میں علامہ اقبال حضور یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جنت سے رخصت ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا۔ اقبال کہتے ہیں ہم تو پرندے ہیں اور اپنا گھونسلہ جو ہے وہ گم بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ علم کے متعلق بتاتے ہیں کہ آج کے علم نے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہے، روحانیت ختم ہو گئی ہے، اور عشق جو ہے وہ ان کا مین ٹاپک ہے کہ عشق اور آدھی رات کو رونا عطا کرتا ہے، اور اس ذات کے دیدار کے لیے عشق جو ہے وہ بے قرار رکھتا ہے۔ پھر وہ یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ بات کہتے ہیں، میری جاں کے سامنے آئینہ لٹکا دیا گیا ہے اور حیرت کو یقین سے ملا دیا گیا ہے۔ عقل کے مطابق میری ذات اللہ تعالیٰ سے الگ تھی، یہاں آ کر یہ غلط ثابت ہوئی اور مجھ پر واضح ہو گیا کہ میں تو عین ذات ہوں، اسی ذات کا پرتو ہوں، یوں میری حیرت یقین میں بدل گئی۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ بندہ اور مولا جو ہے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی تلاش میں ہیں اور دونوں ذوق نظر کے باعث بے قرار ہیں۔ گویا بندہ اپنے خالق کو اور خالق اپنے بندے کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے۔ اور پھر جب اقبال کا سامنا اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ جو حکمران ہیں مسلمانوں کے، وہ تو عیش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ تو اس میں غرق ہیں، اور پھر جو غریب بیچارے ہیں وہ مصیبتوں کا شکار ہیں، اور پھر وہ 4 لوگوں کی نشاندہی کی جو کہ ملت کے لوگوں کی تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ گرچہ فردوس بری بھی ہے تجلی یار کی، جان تمنائی ہے تسکین کے لیے دیدار کی، اوجل آنکھوں سے ہے اپنی اصل، ہم در پردہ ہیں، طائر آوارہ ہیں اور آشیاں گم کردہ ہیں، علم کج فطرت اگر ہے اور بد گوہر بھی ہے، وہ ہماری آنکھ پر ایک پردہ اکبر بھی ہے، علم کا ہو مقصد و منشا اگر ذوق نظر، علم ہی ہے راستہ اور علم ہی ہے رہبر، وہ تیری آنکھوں کے آگے رکھتا ہے قشر وجود، تاکہ تو پوچھے کہ یہ کیسی ہے کیوں کر ہے نمود، راہ کو ہموار کر دیتا ہے وہ اس طور سے، شوق کو بیدار کر دیتا ہے وہ اس طور سے، درد و داغ و تاب و تب تجھ کو عطا کرتا ہے وہ، گریہ ہائے نیم شب تجھ کو عطا کرتا ہے وہ، ہے جہان آب و خاک و بات کی تفسیر علم، چشم و دل کی پرورش کی کرتا ہے تدبیر علم، وہ مقام شوق و سرمستی پہ لاتا ہے تجھے، چھوڑ کر پھر مثل جبرائیل جاتا ہے تجھے۔ یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، جہاں علامہ اقبال روحوں سے رخصت ہو کر پہنچے ہیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اگر جنت اللہ تعالیٰ کی تجلیوں میں سے ہے، لیکن جان اس محبوب کے دیدار کے بغیر سکون ہی نہیں پا سکتی، اس لیے میں اب اس محبوب کی طرف چلتا ہوں۔ ہم اپنی اصل کے لحاظ سے پردے میں ہیں، ہم پرندے ہیں اور اپنا گھونسلہ گم کر بیٹھے ہیں، گویا ہماری اصل تو وہ ذات حق ہے جس سے ہم دنیا میں آ کر جدا ہو گئے ہیں اور یہاں آ کر دنیا میں اسے بلائے ہوئے ہیں۔ علم اگر کج فطرت اور بد گوہر ہے تو وہ علم ہمارے آنکھوں کے آگے بڑا حجاب ہے۔ یہ جو جدید طرز کا جو علوم ہے، اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا ہے اور شیطان کے نزدیک آ گیا ہے۔ یہ صرف تن پروری کا ذریعہ ہے، یعنی کھانا پینا والا علم ہے اور یوں گھٹیا ہے۔ اس علم سے روحانی جذبہ پیدا کرنے کی توقع نہیں کی جا سکتی، جس طرح بد گوہر سے خیر کی امید نہیں ہوتی۔ اگر علم کا مقصود ایسی نظر پیدا کرنا ہے جو رابین ہو، خدا بین ہو اور خود بین ہو، تو وہ علم خود ہی راستہ بھی اور خود ہی رہبر بھی بن جاتا ہے۔ ایسا علم تیرے آگے وجود کا چھلکا رکھتا ہے تاکہ تو یہ پوچھے کہ اس نمود اپنی شان دکھانے کی کیفیت کا راز کیا ہے۔ گویا اس
یعنی علم کے ذریعے کائنات کی اشیاء جو چھلکا ہیں میں جلوہ گر اس ذات حق کے وجود کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا علم راستے کو اس طرح ہموار کر دیتا ہے اور شوق کو اس طرح بیدار کر دیتا ہے، گویا محبوب حقیقی کی منزل یعنی دیدار کی طرف سفر کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا علم تجھے عشق کا درد، داغ، حرارت اور تڑپ عطا کرتا ہے، تجھے آدھی رات کا رونا عطا کرتا ہے، اس ذات کے دیدار کے لیے تجھے بے قرار رکھتا ہے، یوں تو بے قراری کی کیفیتوں کا حامل بن جاتا ہے۔ ایسا علم اس جہان رنگ و بو کی تفسیر ہے، یعنی اس کائنات کی وضاحت کرتا ہے۔ دیدہ دل اسی سے پرورش پاتے ہیں، آنکھیں بصیرت سے اور دل جذبوں سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ پھر اقبال کہتے ہیں وہ علم تجھے جذب شوق کے مقام پر لاتا ہے اور پھر تجھے جبرائیل کی طرح چھوڑ دیتا ہے، گویا یہ لامکاں کی حد تک لے جاتا ہے، لیکن آگے اس ذات حق کے حضور نہیں لے جاتا۔ معراج شریف کے موقع پر حضور اکرم خدا کے حضور پہنچ گئے، لیکن جبرائیل اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ بقول جبرائیل اس سے آگے بڑھنے سے میرے پر جل جائیں گے۔ حضور یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، کج فطرت جس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہو، بد گوہر جس کی فطرت میں بدی ہو، کہ شر وجود وجود کا چھلکا، آرزو تجھے لاتا ہے۔ عشق کب دیتا کسی کو اپنی خلوت میں ہے راہ، اس کی غیرت کو نہیں برداشت اپنی بھی نگاہ۔ عشق اول ہم سفر رکھتا ہے اپنا اور طریق، آخرش تنہا وہ طے کرتا ہے جادہ بے رفیق۔ عشق کسی کو خلوت میں کب لے جاتا ہے، وہ تو اپنی نظر سے بھی غیرت کھاتا ہے، یعنی عشق یہاں علم کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ عشق آغاز میں تو رفیق یا ساتھی بھی رکھتا ہے اور طریق بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا آخر رفیق کے بغیر راستہ طے کرنا ہے، وہی حضرت جبرائیل والی مثال۔ چھوڑ کر آگے بڑھا میں وہ ہمیں حور و قصور، میں تھا اب اور زورق جاں تھی میری اور بحر نور، بے تحاشا میں ہوا غرق تماشائے جمال، جو کہ ہر لحظہ تغیر میں ہے تاہم لا یزال۔ یعنی اقبال میں نے سب حوروں اور محلوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی جاں کی کشتی نور کے سمندر میں بہا دی، حضور حق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا۔ میں محبوب کے جمال کے نظارے میں مست تھا، وہ جمال لا یزال جو ہر لمحے بدلنے کے باوجود زوال پذیر نہیں ہوتا۔ زورق جان یعنی جان کی کشتی، آ گیا میری رسائی میں ضمیر کائنات، میری آنکھوں کو نظر مثل رباب آئی حیات، جس کا ایک ایک تار ہے اپنی جگہ ایک اور ساز، ہر نوا ہے اور اس کی ہر نوا ہے دل نواز۔ سچ تو یہ ہے ہم ہیں سب ایک دو دمان نار و نور، آدم و خورشید و ماہ و کوکب و جبرائیل و حور، میری جاں کے سامنے آئینہ آویزہ کیا، مجھ کو حیرت بھی ہوئی مجھ کو یقین بھی آ گیا، میں کائنات کے ضمیر میں کھو گیا، غرق ہو گیا، اور میری نگاہوں کو زندگی رباب کی مانند نظر آئی، وہ رباب جس کا ہر تار ایک نیا رباب تھا، جس کا ہر نغمہ پہلے نغمے سے زیادہ خونین تھا۔ اقبال کہہ رہے ہیں ہم سب آگ اور نور کے ایک ہی خاندان سے ہیں، ہم سب یعنی آدم اور سورج اور چاند اور جبرائیل اور حور، گویا کائنات کی تمام اشیاء اسی وجود مطلق کے آئینے ہیں، ہر شے میں اسی وجود مطلق کی صفات ہیں۔ میری جاں کے سامنے آئینہ لٹکا دیا گیا اور حیرت کو یقین سے ملا دیا گیا، عقل کے مطابق میری ذات ایزدی سے الگ تھی، یہاں آ کر یہ غلط ثابت ہوئی اور مجھ پر واضح ہو گیا کہ میں تو عین ذات ہوں، اسی ذات کا پرتو ہوں، یوں میری حقیقت یقین میں بدل گئی۔ صبح امروز
آگ کے آگے ہویدا جس کا نور، دوش و فردہ بھی وہاں موجود تھے اس کے حضور، با ہمہ اسرار خود کو آشکارا کرتا تھا، حق میری آنکھوں سے آپ اپنا نظارہ کرتا تھا، اس کا دیدار ایسی افزونی ہے جو قائم رہے، رستگاری وہ ہے قبر تن سے جو دائم رہے، جستجوئے یک دیگر میں عبد و مولا دونوں ہیں، ہر زمان ذوق نظر سے ناشکیبہ دونوں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آج کی صبح کہ جس کا نور ظاہر ہے، اس ذات کے حضور گزری ہوئی کل اور آنے والے کل کی صبح حاضر ہے۔ گویا مادی دنیا میں تو ماضی اور حال اور مستقبل کی تقسیم ہے، جبکہ اس ذات اقدس کے حضور ہر لمحہ حال ہی کی کیفیت رہتی ہے۔ یہاں حق یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام اسرار کے ساتھ ظاہر ہے، جہاں وہ میری نگاہ سے اپنا دیدار کرتا ہے، وہی مطلب کہ حق اپنے تمام تر پردوں کے باوجود کائنات کی ہر شے میں جلوہ گر ہے۔ ان میں اسی کی صفات ہیں۔ میری نگاہ سے اس کا اپنا دیدار کرنا ان معنوں میں کہ میرا تو اپنا کوئی وجود نہیں، اسی کا وجود مطلق ہے، لہٰذا میرا دیکھنا دراصل اسی کا دیکھنا ہے، اس کا دیکھنا کم ہونے کے بغیر بڑھنا ہے، اس کا دیکھنا جمال حق کا مشاہدہ کرنا، بدن کی قبر سے اٹھنا ہے۔ مطلب یہ کہ دیدار ذات کا پا لینا گویا سب سے بڑی صداقت کو پا لینا ہے، ایسی صداقت جس پر یقین بڑھتا تو رہتا ہے، کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا تعلق مشاہدے سے ہے۔ جو بندہ مشاہدہ حق میں اس کی ذات میں غرق ہو جاتا ہے، اس کا جسم تمام دنیاوی اور مادی کثافتوں آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بندہ اور مولا دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں ہیں اور دونوں ذوق نظر کے باعث بے قرار ہیں۔ گویا بندہ اپنے خالق کو اور خالق اپنے شاکار فن پارے یعنی بندے کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ گویا وہ صرف اس مرد کامل کی تلاش میں رہتا ہے جو اپنی خودی کی معرفت حاصل کر کے اس کی معرفت حاصل کر سکے۔ زندگی جس جا بھی ہے وہ ہے سراپا جستجو، ان کھلا یہ راز ابھی ہے صید میں ہوں یا کہ وہ، عشق نے اب میری جاں کو لذت دیدار دی اور پھر میری زباں کو جرت گفتار دی۔ اے دو جہاں میں تجھ سے ہے نور و نگاہ، عالم خاکی کا بھی دیکھ ایک ذرا حال تباہ، بندہ آزاد کو ہے وہ جہان ناسازگار، اس کے سنبل سے وہاں ہوتا ہے پیدا نیش خار۔ علامہ اقبال کہتے ہیں زندگی جہاں کہیں بھی ہے وہ تلاش و جستجو میں مصروف ہے۔ مجھ سے یہ نکتہ حل نہیں ہوا کہ میں شکار ہوں یا وہ شکار ہے۔ گویا خالق اور بندہ دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں ہیں۔ تو چونکہ حق کے سوا اور کسی کا وجود نہیں ہے، اس لیے میرا دیکھنا اس کا دیکھنا اور اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے۔ اس لحاظ سے دونوں گویا شکاری ہیں اور دونوں شکار ہیں۔ عشق نے جان کو دیدار کی لذت عطا کی اور میری زبان کو بات کرنے کی جرت بھی عطا کی، چنانچہ میں نے حضور حق یوں عرض کی کہ اے ذات کریم کہ دونوں جہاں تیری وجہ سے نور اور نظر والے ہیں، ذرا اس خاکدان مادی دنیا کو بھی دیکھ۔ گویا جہاں میں جو نور ہے وہ تیرے ہی نور کا عکس ہے، اور انسانوں میں جو دیکھنے والی نظر ہے وہ بھی تیری ہی عطا کردہ ہے۔ اس لحاظ سے دنیا اور اہل دنیا تجھ سے الگ نہیں، لہٰذا تو دنیا کی موجودہ حالات پر نگاہ ڈال۔ یہ دنیا آزاد بندے کے موافق نہیں، چنانچہ اس کی سنبل سے کانٹے اگتے ہیں۔
گویا آج دنیا میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں پھولوں کی جگہ کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تیرے آزاد بندے اس زار و زبو گھٹیا دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ حکمراں ہیں مبتلائے عشرت و عیش و طرب، کار محکومان ہمیشہ ہیں شمار روز و شب۔ تیری دنیا کو ملوکیت نے کر ڈالا خراب، رکھتی ہے تاریک راتیں آستین آفتاب۔ دانش افرنگیاں ہیلا جوئی غارت گری، دیر خیبر بن گئی باقی نہیں ہے حیدری۔ لا الہ جو کہتا ہے وہ عاجز و بیچارہ ہے، فکر کی بے مرکزی سے ابتر و آوارہ ہے۔ 100 سال پہلے شعر کہے تھے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی دنیا میں بھی وہی حال ہے۔ میں نام نہیں لیتا، بہت سارے رولرز جو ہیں ان کی وہ جس طرح سے عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں، اور بہت سارے رولرز جو اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے دل تڑپ جاتا ہے جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ غالب لوگ تو عیش و عشرت میں غرق ہیں، جبکہ مغلوب بس یعنی جو غریب لوگ ہیں وہ روز و شب کی گنتی میں لگے ہوئے ہیں۔ محکوم و مغلوب لوگ جو ہیں وہ مصیبتوں اور مشکلوں کا شکار ہیں۔ ملوکیت کی وجہ سے تیرا جہاں برباد ہو رہا ہے، اور چاند کی آستین میں تاریک رات چھپی ہوئی ہے۔ دنیا کا شاہی نظام انسانوں کے لیے تاریک راہ کی صورت مسائم و علام کا باعث ہے، جبکہ بادشاہ روشن آفتاب کی سی عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت علی حیدر جیسی شخصیت دلیر کے بغیر کی وجہ سے بت کدے خیبر بن گئے۔ بت کدوں سے مراد فکری و نظری اور علمی امور ہیں۔ لوگ غیروں کے پیچھے لگ کر خود سے اور خدا سے بھی غافل ہو چکے ہیں۔ آج وہ جو لا الہ کہتا ہے وہ بیچارہ ہے، جس کا فکر بے مرکزی کی وجہ سے آوارہ ہے۔ آج ملت کے لوگ انتشار کا بری طرح شکار ہو گئے۔ 4 موتیں در پے اسلامیان دیر میر، سود خوار و والی و ملا و خرقہ باز پیر۔ اس جہاں کو دیکھ تیری شان کے شایاں ہے کیا، تیرے دامن پر جو ہے اس داغ کا درما ہے کیا۔ پہلا شعر کافی سخت ہے۔ مشکل سے مرنے والے اس مسلمان کی گھات پر یہ 4 موتیں لگی ہوئی ہیں، سود خور اور حاکم اور ملا اور پیر۔ دیر میر اس لیے کہا کہ کفار مختلف حربوں سے ملت کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ سخت جان زندہ ہیں، ابھی تک نام لیوا ہیں، عملاً نہ صحیح زبان ہی سے صحیح۔ پھر اقبال نے ملاؤں پہ کڑی تنقید کی کہ ملا نے انہیں فرقہ بندی میں ڈال دیا، اور جو پیر تھے وہ انہیں ترک دنیا کی طرف لا رہے ہیں، جو رہبانیت ہے جو کہ مذہب کے خلاف ہے، اور پیر بھی کسی بہانے مریدوں کو لوٹتا ہے۔ پھر آخری شعر میں کہتے ہیں، اس قسم کا جہاں اللہ تعالیٰ تیری شان کے لائق نہیں، یہ پانی اور مٹی کا جہاں مادی دنیا تیرے دامن پر ایک داغ ہے۔ یعنی اس دنیا میں مسلمان اپنی تباہی کی وجہ سے صرف نام کے مسلمان رہ گئے، اور ان کی وجہ یہ 4 لوگ ہیں جو کہ بتا دیے ہیں۔